الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، دختران اسلام، آج میں آپ سے اس درد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس پوری دنیا کا ہر مسلمان کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہر صاحب ایمان آج بے چین ہے۔ وہ لوگ کہ جو اسلام کے کھلے دشمن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، ان کے مظالم تو ہمیشہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کو جو جزیرۃ العرب پر قابض ہو گئے ہیں، وہ کہ جنہوں نے خلافت اسلامیہ کا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور انگریزوں کی ایجنسی کھولی، وہ آل سعود کی حکومت کہ جو انگریزوں کے تعاون سے قائم ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز کا جہاں تک تعلق ہے، وہ انگریزوں کے ملازم تھے۔ یہ بات پوری تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے۔ کوئی بھی انصاف کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے تاریخی حقائق موجود ہیں، اور ان کے بعد جو بھی حکمران آل سعود کے ہوتے رہے، ان کے بارے میں جو بھی چاہے تفصیلات جان لے کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے، انہوں نے کون سا نظام جزیرۃ العرب میں برپا کیا، انہوں نے حرمین کے ذریعے سے کس طرح سے مسلمانوں کا استحصال کیا، اور ان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا کہ وہ حرمین کے محافظ ہیں، لیکن پورے ملک میں انہوں نے مغربیت کی ایسی مضبوط جڑیں قائم کر دیں کہ جن کو اب کھودنا اور جن کو اکھاڑنا آسان نہیں ہے۔ جنہوں نے بعد کے دور میں 1948 کے پہلے سے اور پھر 1948 کے مابعد صہیونیت کے ساتھ وہ تعلقات قائم کیے جن کے نتیجے میں اس ناجائز ریاست کو پورا فروغ حاصل ہوا۔ انہوں نے کبھی اس ناجائز ریاست کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، ایک کنکری بھی اس کو نہیں ماری۔ تو ایک طرف ان کا تعلق صہیونیت سے رہا، اور دوسری طرف ان کا تعلق صلیبیت سے رہا، اور اس کو وہ ہمیشہ غلاف کعبہ سے چھپاتے رہے، ڈھکتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے حقیقت کھلتی ہے، دیر لگتی ہے لیکن حقیقت کھلتی ہے۔ اور آج جو صورتحال ادھر خاص طور پر محمد بن سلمان جیسے مجرم و ملعون کے دور میں سامنے آ رہی ہے، وہ اتنی تکلیف دہ ہے، اتنی شرمناک ہے، ایسی بے حیائیوں پر مبنی ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان دکھی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ اس وقت درد سے کرا رہی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ جو مناظر دیکھ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو خاص ملک تھا، جس کو آپ نے فتح فرمایا ہے، جس کو جزیرۃ العرب کا نام دیا گیا، جو جغرافیائی اعتبار سے بھی اسی نام سے موسوم ہے، اور جس کے بارے میں یہ ہدایت دے دی کہ یہاں نہ یہودیوں کو رہنے دینا ہے، نہ عیسائیوں کو، نہ مشرکوں کو،
اس جزیرۃ العرب پر کس طرح انگریزوں کے تعاون سے، یہودیوں کے تعاون سے اس خاندان کا قبضہ کرایا گیا، اور اس کے بعد اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس پورے ملک میں دجالی نظام کو برپا کر دینا ہے، یہودیوں کو، صہیونیوں کو مکمل آزادی دینا ہے، اور صلیبیت کے جوتے سیدھے کرنے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ جب ٹرمپ سعودی عرب آیا تھا اور جس طرح عالم اسلام کے سربراہوں کو جمع کر کے سعودی سربراہوں نے ٹرمپ کے سامنے سب کو جھکایا تھا، اور ٹرمپ نے جس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، پھپتی کسی تھی، اور اس کی خدمت میں جس طرح 450 ملیارڈ ڈالر پیش کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سعودی عرب میں آل سعود کے ناچ گانوں میں شریک ہوا تھا، اس کی بیٹی بھی، اس کی بیوی بھی ننگے پن کے ساتھ اور بے حیائی کے مناظر کے ساتھ شریک رہے، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں وہ اس مجرم و دیوس کے ساتھ ناچتے رہے اور تماشے دکھاتے رہے، اور پوری دنیا کے سامنے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ سعودی مملکت سے سیدھے تل ابیب گیا کہ میں وہاں سے نذرانے بھی لے آیا، اور میں نے ان کو تابع کر دیا ہے، اور تل ابیب میں جا کر اس نے اسرائیلی حکمرانوں کو خوشخبریاں دیں، اور پھر وہاں ان سے ملاقات کے بعد اور وہ دیوار حرم کی جو دیوار گریہ ان کی یہاں کہلاتی ہے، وہاں جا کر اس نے مذہبی مراسم کا مظاہرہ کیا، اور پھر وہ ویٹیکن سٹی گیا جہاں اس نے پوپ سے ملاقات کی اور صلیبیوں کو جا کر خوشخبری دی کہ ہم نے عالم اسلام کے مرکز کو تو پوری طرح سے دبوچ لیا ہے، اور اب وہاں کے لوگ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ میری خدمت میں نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ 2 ہفتے بھی تمہاری حکومت نہیں رہ سکتی اگر ہماری سرپرستی ختم ہو جائے۔ یہ سارے بیانات سامنے آئے، اور حیرتناک بات اس وقت بھی سب کے سامنے آئی، وہ بیان سب کے سامنے ہے، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب حرمین شریفین کے ذمہ دار اعلیٰ اور امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس نے واشنگٹن کا سفر کیا، اور وہاں انہوں نے بیان دیا کہ اس وقت دنیا کے 2 سربراہ ہیں، ایک ٹرمپ اور ایک محمد بن سلمان، جو ساحل امن کی طرف اس دنیا کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری حقیقتیں سامنے آتی رہیں، اور اس کے بعد نیوم سٹی کا خوب شور مچایا گیا جو دجال کا مرکز بنایا جا رہا ہے، اور جس کو اسرائیلی کمپنیوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، آپ کسی وقت بھی نیٹ پر دیکھنا چاہیں، آل سعود کے خاندان کے جوانوں کو دیکھیے، ان کے حکمرانوں کو دیکھیے، ان کی تفصیلات کو دیکھیے، خبریں مت پڑھیے، ان کے ویڈیوز دیکھیے، شاہ فہد کے دیکھیے، شاہ عبداللہ کے دیکھیے، شاہ سلمان کے دیکھیے، اور خاص طور پر محمد بن سلمان کے دیکھیے، ان کے ویڈیوز دیکھیے، تو اگر آپ کے اندر حیا ہوگی اور شرم ہوگی تو آپ چیخ پڑیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ ہرگز مسلمانوں کی ان کی طرف کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم انہیں نہیں مانتے ہیں، یہ ناجائز غصب کرنے والے، حرم کی زمین پر قبضہ کرنے والے ہیں، اور انہوں نے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کو لا کر آباد کیا، امریکن اڈے قائم کیے، اور صلیبیت کے حوالے پورے ملک کو کر دیا، اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مشرکانہ مظاہر بھی ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ تو ایک طرف عیاشیاں، سینما گھر، تھیٹر، ناچ گانے اور عریانیت کا پورا ایک سلسلہ وہ سب کے سامنے آتا رہا، مسلسل آتا رہا، اور جب یہ سارا عمل ہوتا رہا اسی کے ساتھ ساتھ بے انتہا مظالم، علماء پر ظلم، طلباء پر ظلم، بے گناہوں پر ظلم، خواتین پر ظلم، اہل علم اور اہل ادب پر ظلم، ہزاروں کی تعداد میں علماء اور طلباء اور صالحین و مصلحین سعودی حکومت کی جیلوں میں ہیں، جن میں
ائمہ حرم بھی ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا گیا کہ انہوں نے بھی کیسے اصلاح کی بات کی، انہوں نے بھی کیسے جرأت کی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یاد دلائیں۔ ان کو جب یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ جو ہم کہیں گے اسی کو قرآن سمجھو، جو ہم کہیں گے اس کو سنت سمجھو، یہ سب جب ہو رہا تھا تو حیرت ہوتی تھی اس پر کہ ہندوستان اور بر صغیر کے کچھ مولوی جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، جو سلف کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، وہ اس دیوس اور مجرم اور خبیث حکومت کی تعریفیں کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کتاب و سنت پر یہ حکومت قائم ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی، وہ اتنے بے حیا ہو گئے کہ وہ قرآن و سنت کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن و سنت میں جن چیزوں کے بارے میں بڑی صراحت کے ساتھ نکیر کی گئی ہے اور سخت نفرت اور کراہت پیدا کی گئی ہے، وہ ان سب کے ہوتے ہوئے اس حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ اس حکومت کے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ آپ جب چاہیے سن لیجئے، وہ اپنی کسی تقریر میں نہ عربی صحیح بول پاتے ہیں، نہ قرآن کی کوئی ایک آیت صحیح پڑھ پاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ یہ مجرم ایسے خطرناک مجرم ہے کہ ان کی نسبت قرآن سے نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی دجل اور فریب نہیں، کیونکہ یہ دجالی نظام ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس دجالی نظام کے مولوی بھی دجالی ہیں، مفتی دجالی ہیں، قاضی دجالی ہیں، اس کے جتنے بھی چہلے ہیں وہ دجالی چہلے ہیں۔ اور یہ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں سینما گھر اور جدے میں تو تھیٹر، اور ہندوستان سے اداکارہ و اداکارائیں بلائی گئیں، اور امریکہ سے اداکاراؤں کو بلایا جاتا ہے، یورپ سے بلایا جاتا ہے، اور ابھی جو تازہ ایونٹ سامنے آیا ہے، اور ریاض میں جو فیسٹیول منایا جا رہا ہے، ریاض میں جو تہوار منایا جا رہا ہے، ریاض میں جو اس وقت تفریحی پروگرام منعقد کیا گیا 31 اکتوبر کو، اس پروگرام میں لبنان کی اداکارہ حیفا وہبی کو بلایا گیا، جو اپنی عریانیت میں، اپنے رقص و سرود اور اپنی عریانیت میں معروف ہے، لبنانی جانتے ہیں، عالم عربی کے لوگ جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جن کو بھی بلایا گیا، جن اداکاراؤں کو اور اداکاروں کو بلوایا گیا، ان کے ذریعے جو بے حیائی، جو بے شرمی، جو بد تہذیبی دکھائی گئی، ان مسلمانوں کو چڑھایا گیا اور اسلام کا مذاق اڑایا گیا، اور جزیرۃ العرب میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو بھڑکایا گیا، اور لعنت کے استحقاق کا گویا اعلان کر دیا گیا کہ اے اللہ، اگر تو اس کو پسند نہیں کرتا تو پتھر بھیج، ہم پر عذاب نازل کر۔ گویا نوبت اب اس کی آ چکی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایسی شکل میں جو اپنے کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سلفی مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، کہ اپنے ناظموں اور محتمموں سے کہو کہ یہ سب جو مناظر ہیں، یہ بے حیائی، یہ ظلم، یہ ذاتی، اور جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اس کا عیاشیوں کے لیے استعمال، اس کا صلیبیت کے لیے استعمال، صہیونیت کے لیے استعمال، ملینوں اس کے ابھی یوکرین کو دیے گئے، فلسطین کو نہیں دیے گئے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، اور جو بھی ان کی بات کرے یا جو بھی اسرائیل سے مقابلہ کرے، مثلا حماس، وہ دہشت گرد ہیں، اور جو علماء آزادی کے ساتھ حق کی بات کریں وہ دہشت گرد ہیں۔ ایک ایسی مجرم حکومت، ایک ایسی ملعون حکومت مسلط ہے، اور اس کی لعنتیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اور روز روز کوئی نیا واقعہ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں سارے چینل بھی بیان کرتے ہیں، اخبارات میں ذکر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر تو لاکھوں افراد ہیں جو مذمت کر رہے ہیں، جو نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ادھر ضد ہے، عناد ہے، ادھر یہ طے ہے کہ اسلام کی جڑیں کھود دینا ہے، ادھر یہ طے ہے کہ دجالی نظام کو برپا کر کے رہنا ہے۔ اسی سلسلے کی تازہ کڑی یہ آپ کے سامنے ہے، اسی سلسلے کی تازہ کڑی یہ آپ کے سامنے ہے۔ خوب غور سے آج کے اخبار انقلاب، روزنامہ انقلاب میں
جو خبر آئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ خبر بہت بچا کر تھوڑی سی دی گئی ہے، اور اس میں جو فوٹو دیا گیا ہے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہے جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہیلوئن تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہیلوئن تقریب کا انعقاد اس ریاض میں کیا گیا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یمامہ کے بارے میں اور ریاض اور اس کے علاقے کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے شیطان کی سینگیں نمودار ہوں گی، فتنے نمودار ہوں گے۔ تو سب سے پہلا فتنہ تو وہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام ہی کے آخری دور میں نمودار ہو گیا تھا کہ مسیلمہ الکذاب اسی علاقے سے جو ریاض کا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، اس سے سب سے پہلا مدعی نبوت ظاہر ہوا، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ لڑنی پڑی، اور ہزاروں افراد اس مجرم کے مارے گئے، اور سینکڑوں افراد مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور اس کے بعد اسی ریاض کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اب آخری دور میں یہاں پر مسلمانوں کی دولت لوٹی جائے گی، عیاشی کی جائے گی، بے شرمی کے مظاہرے ہوں گے، یہاں پر عیسائیوں کے تہوار منائے جائیں گے، یہاں وثنیت پرستی ہوگی، یہاں کھل کر شرک کا اظہار ہوگا، یہاں وہ عمل کیے جائیں گے جن سے عیسائی دنیا بھی پناہ مانگتی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات پیش کروں گا تاکہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ حقائق کو سمجھیں اور غور کریں اور اپنے موقف کو واضح کریں۔ تو میں پہلے تو سلفی مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے، اتنی جرأت ہونی چاہیے، اتنی سچائی ہونی چاہیے۔ تم حدیثیں پڑھتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو، تم اپنے ذمہ داروں سے سوال کرو جو چندہ لاتے ہیں سعودی عرب سے، اور جو وہاں کے درہم اور دینار اور ریال کے غلام بنے ہوئے ہیں، بے حیا بن گئے ہیں، بے شرم بن گئے ہیں، ان سے سوال کرو کہ قرآن یہ کہتا ہے اور حکومت یہ کر رہی، حدیث یہ کہتی ہے اور آپ کی حکومت یہ کر رہی، اور آپ پھر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف زبان کھولیں۔ اس امت کا وجود کس لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے اور کام یہ سونپا گیا ہے کہ بھلی باتوں کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو، تمام انسانوں کو روکو، غیر مسلموں کو روکو، مسلموں کو روکو، یہودی اور عیسائیوں کو روکو، انسانوں کے درمیان حق کی بات کرو، یہ حکم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسانوں کے درمیان بات کرنا تو دور کی بات، وہ مسلمان، جعلی مسلمان، جھوٹے مسلمان، دجالی مسلمان، ان کے درمیان بھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہ کرے، اس لیے کہ یہ تو جیل جانا ہوگا یا چندہ بند ہو جائے گا اور یہ تعلقات باقی نہیں رہیں گے۔ جو ایسا کر رہا ہے اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ جو نصیحت کر رہے تھے، جو غلطیوں پر ٹوک رہے تھے، جو برائیوں پر نکیر کر رہے تھے، ان سے کہا اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ جب بہت سے لوگوں نے ان سے کہا جو دعوت دے رہے تھے، جو اصلاح کی بات کر رہے تھے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ بھئی ایسے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے ہو جن کو اللہ تباہ کر کے رہے گا اور ان کو عذاب دے گا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ کے رہے گا، کیونکہ مقدس سرزمین کو یہ نجس اور ناپاک بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور اسلام کے اس محفوظ حرم کو یہ اسلام دشمنوں کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون۔ انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں کہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا، ہم نے بات کہی، اور شاید ان کو بھی ہوش آئے، شاید یہ غلط باتوں سے بچیں، شاید یہ توبہ کر لیں۔ لیکن فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. لیکن جب انہوں نے بات نہیں سنی اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، جب وہ ہوش میں نہیں آئے اور جو نصیحتیں کی جا رہی تھیں ان کو فراموش کر دیا، تو جو لوگ نہی عن المنکر کر رہے تھے، جو غلط بات پر ٹوک رہے تھے، جو اس پر نکیر کر رہے تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی. اور باقی جو بھی ظالم تھے، ظالموں کے ساتھ شریک تھے اور حق کی بات نہیں کہہ رہے تھے، ان کے فسق و فجور کے نتیجے میں ہم نے ان کی سخت پکڑ کی، ان کی پکڑ کی گئی. پھر مزید فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. اور جب ان کا حال یہ ہوا کہ ان کو روکا جاتا رہا، ٹوکا جاتا رہا، جو بھی صالح افراد تھے وہ کہتے رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کبھی یہ بات سلمان العودہ نے کی، کبھی صفر الحوالی نے کی، کبھی صالح ابو آل طالب نے کی، کبھی کسی نے کی، جس نے بھی ذرا ہمت کی اور یہ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی سرکشی پر آمادہ رہے. جنہوں نے ٹوکا انہی کو جیلوں میں ڈال دیا. تو فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. تو ہم نے ان ظالموں اور مجرموں اور ملونوں سے کہہ دیا کہ اب تم ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ حقائق کھول کھول کر بیان کرتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً. جب ہم طے کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ کسی علاقے کو، کسی ملک کو، کسی بستی کو ہلاک کر دینا ہے، تو امرنا مترفی ہے، تو اس کے جو عیاش لوگ ہیں، دولت مند، جو بڑے مالدار بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم حکم کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو، دین پر عمل کرو اور حیا اختیار کرو. ہم حکم دیتے ہیں لیکن وہ حکم نہیں مانتے. فَفَسَقُوا فِيهَا. وہ احکام نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، مخالفت کرتے، وہ اپنی غلط باتوں پر اڑے رہتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. تو پھر ہمارا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. وہ بھی یاد رکھیے، یہی حال آل سعود کا ہونے والا ہے، یہی حال سعودی حکومت کا ہونے والا ہے. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے یہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں. اللہ کے یہاں پکڑ ہو کے رہے گی. اس مقدس سرزمین کو جو ناپاک کر رہے ہیں اور جو اس کو ظلم سے بھر رہے ہیں، اور جنہوں نے نیک اور صالح افراد کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہے، اور جنہوں نے مسلمانوں کی دولت کو، جو ان کے باپ کی دولت نہیں ہے، جو مسلمانوں کی دولت ہے، جو بیت المال کا مال ہے، اس کے ساتھ جنہوں نے عیاشیاں کی ہیں، بدماشیاں کی ہیں، ایک ایک رات میں ملینوں اڑایا ہے، اور اپنے جنسی جرائم کے لیے ان کا استعمال کیا ہے، وہ بچ نہیں پائیں گے. میں بڑے اداروں کے طلبہ سے کہتا ہوں، اب بڑوں سے تو کہتے کہتے تھک چکا ہوں. میں ندوۃ العلماء کے طلبہ سے کہتا ہوں، میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ کیا اب یہ سب ہونے کے باوجود جب وہ فیسٹیول، وہ تہوار منایا جا رہا ہے جو عیسائیوں کے ہاں پہلے تھا، اور عیسائی بھی جو بگڑے ہوئے تھے، جو وثنیت پرست تھے، جو شرک کرتے تھے، ان کے درمیان ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر پوپ نے اس تہوار پر پابندی لگائی. جو تاریخ اس کی ہے دیکھ لیجئے، جو بھی معلومات نیٹ پہ موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، انسائکلوپیڈیاز میں موجود ہیں. دیکھ لیجئے کہ ہالووین یا ہیلووین HALLOWEN یہ اس کی اسپیلنگ ہے. اس کو ڈال کر دیکھ لیجئے کیا معلومات آ رہی ہیں. ہمارے پاس جو معلومات موجود ہیں، تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ تہوار تھا جو قبل از مسیح برطانیہ میں، آئرلینڈ میں اور شمالی فرانس میں منایا جاتا تھا، اور جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے، اور ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا. ان قبائل کا یہ عقیدہ تھا، یہ تہوار جو قبائل مناتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں مرنے والوں کی روحیں دنیا میں آ کر انسانوں مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجایا کرتے تھے۔ 8ویں صدی میں ان علاقوں میں جب مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یعنی ادھر یہ تھا کہ بدروحیں آتی ہیں، شیطان چڑیل آتے ہیں، تو جو شیطان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور جو ان روحوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے وہ اس تہوار کو اس طرح مناتے تھے کہ مختلف ڈراؤنی شکل اختیار کرتے کہ اس طرح ہم ان روحوں کو بھگا دیں گے اور ایک ہول طاری کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے عیسائیت بھی بدنام ہو رہی تھی، تو پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا، اور یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایوز کہلاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر ہالووین بن گیا، اور کلیسا کی کوششوں کے باوجود اس تہوار کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور پھر یہ تہوار آگے بڑھتا چلا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالووین پارٹیاں عام ہونے لگیں، جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہار شائع ہوتے تھے جن میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ دہل جائیں۔ تو بہرحال یہ ہالووین امریکہ میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے اب اس وقت، جس میں گلی کوچوں، بازاروں، سیرگاہوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہرے اور خوفناک لبادوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹھے نظر آتے ہیں جن پر ہیبتناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزرے تو وہ ایک خوفناک قہقہہ لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک وثنیت پرستانہ اور مشرکانہ تہوار مسیحیت کے دور سے پہلے تھا، پھر مسیحیت میں داخل ہو گیا اور عوام جیسے بہت سی رسومات اور بدعات اختیار کرتے ہیں، ویسے ہی یہ عیسائیوں کی بدعات تھی، یہ عام لوگوں کی وہ بدعات تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چڑیلیں اور بری روحیں آ جاتی ہیں، اب ان روحوں کو بھگانے کے لیے ان کو ایسی ڈراؤنی شکلیں اختیار کرنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں سپرسٹیشنز کی، توہمات کی، خرافات کی ہیں، اور یہ خرافات دنیا میں اگر ایسی جگہ ہوں جہاں مشرکانہ اور دیو مالائی نظام ہے تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن وہاں جہاں بات کتاب و سنت کی بار بار کی جاتی ہے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، دجل و فریب کے لیے، جہاں حوالہ کتاب و سنت کے دیا جاتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتاب کا جب حوالہ ہوتا ہے تو در حقیقت در پردہ تلمود مراد ہوتی ہے، اور جب سنت کا حوالہ ہوتا ہے تو در پردہ مغربیت زدہ افراد، بلکہ یوں کہیے کہ اس دور کے ٹرمپ جیسے دیوس اور اس کے خاندان کے اور اس کے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سنت مراد ہوتی ہے۔ آپ جو ہیں اس سے چڑھتے ہیں، اس سے بجائے چڑھنے کے سنجیدگی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن سے جو ایک ظاہری مقابلہ ہو رہا ہے اور جس پر بہت سے بھوندو گدھے جاہل خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے سعودیہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اس کو اس نے تیل بند کر دیا ہے، اس سے بڑا کوئی دجل و فریب نہیں ہے۔ سعودی حکومت جو ہے امریکہ کی جوتیوں میں ہے، جس وقت امریکہ چاہے گا اسے رون کے رکھ دے گا، لیکن چونکہ اس وقت مسئلہ الیکشن کا قریب آ رہا ہے اور جھگڑا جو بائیڈن اور ٹرمپ کا ہے، اور سعودیہ کی حکومت ٹرمپ کی مرید ہے۔ سعودیہ کی حکومت کوشنر
کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوشنر اسرائیل کا نمائندہ ہے، ٹرمپ اسرائیل کا خاص نمائندہ ہے، وہی ہے جو سعودیہ سے نذرانے لے کر تل ابیب گیا تھا اور تل ابیب سے ویٹیکن سٹی گیا تھا۔ تو سعودی حکومت کو ٹرمپ پسند ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا عیاش ہے، اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے تو آپ چیخ پڑیں گے، لاحول پڑیں گے کہ وہ اتنا گندا آدمی، اتنا ناپاک آدمی، اتنا عیاش آدمی۔ تو ایسے عیاش سے آل سعود کے عیاشوں کی دوستی ہے، اور اس کے خاندان کی عورتوں سے جو بگڑی ہوئی عریاں خواتین ہیں ان سے دوستیاں ہیں۔ اور کوشنر جو سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اور اسرائیل کا وہ سب سے بڑا محافظ بنا ہوا ہے، ایجنٹ بنا ہوا ہے، اس سے محمد بن سلمان کی گہری دوستی ہے۔ کوئی بھی تفصیلات دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر میں ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے ٹرمپ جیسے لوگ خوش ہوں، جس سے صہیونیت خوش ہو، جس سے صلیبیت خوش ہو، جس سے جو صحیح عیسائیت ہے یا کم از کم جس میں کچھ بھی قدریں باقی وہ بھی شرمندہ ہو جائے۔ تو عیسائیت بھی اس فیسٹیول کو قبول نہیں کرتی، وہ کہتی کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل مشرکانہ ہے، یہ توہمات پرستی کا ایک نشان ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور روحوں کے سلسلے کی یہ ساری باتیں غلط ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، عیسائی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی کم از کم اپنی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی عقیدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن آل سعود کا جو تسفل ہے، جو انحطاط ہے، جو گراوٹ ہے، اور جس طرح سے ان کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں اور عیاشی مسلط ہو گئی ہے، اور ان کو ناچ گانے چاہیے اور عریاں عورتیں چاہیے، اور ان کو اس طرح کے مشرکانہ رسومات والے تہوار چاہیے، اب ان کا دل اسی میں لگتا ہے، اور پوری قوم کو، خاص طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ ملوث کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے فوٹو دیکھیے جو ریاض میں پروگرام ہوا ہے، کل جو پروگرام ہوا ہے، آج بھی ہوگا اور کل بھی ہوگا، 3 دن میں پروگرام چلتا رہے گا۔ آپ اس کے تمام فوٹو نکال کے دیکھیے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بس ایسے مجرمانہ عمل میں مبتلا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انبیاء کی لعنت، قرآن کی لعنت، وہ مناظر ہیں۔ یعنی اس وقت آل سعود کی لعنتیں اتنی چھا گئی ہیں اور غالب آ گئی ہیں کہ ایک ادنا مسلمان بھی چیخ رہا ہے، ایک ادنا مسلمان بھی ایسا لگ رہا ہے اس کو کہ اس کی غیرت کو چھیڑا جا رہا ہے اور اسلامی حمیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کا احساس ہے۔ اس احساس کے موقع پر میں کہوں گا دیوبند اور ندوے کے طلباء سے، بر صغیر میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان میں مدارس کے جو طلباء ہیں وہ اپنے ناظموں سے اور محتمموں سے پوچھیں کہ کیا اللہ کا حکم نہیں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ جو یہ عیاشیاں کریں گے انہیں ہم برباد کر دیں گے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو روکیں گے ہم ان کا تحفظ کریں گے، اور جو چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، ان کو ہم سخت عذاب میں پکڑیں گے؟ کیا یہ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں؟ کیا اللہ نے نہیں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ؟ ظالموں کی طرف رجحان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخ تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ کیا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے؟ کیا نبی ان بے حیائیوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے؟ کیا وہ لعنت کا تذکرہ نہیں فرماتے؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی، انبیاء نے ان پر لعنت برسائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانیاں کی اور انہوں نے حدود سے پھلانگ کر غلط کام کیے، اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک دوسرے کو وہ منع نہیں کرتے تھے، یعنی اس امت کے وجود کا جو سبب ہے وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کا بقا اسی سے ہے
کہ یہ انسانوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اگر یہ کام نہیں کیا جاتا ہے، علماء نہیں کر رہے ہیں تو وہ علماء نہیں۔ اگر وہ لوگ جو مفتی کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو مبلغ کہلاتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ ان الفاظ کو چھوڑ دیں، یہ لبادے اتار دیں، ان غلافوں کو نیچے کر دیں، وہ ننگے ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ وہ ننگے ہوں، ان کی پہچان ہو جائے، وہ اس طرح کے غلاف اوڑھ کر دھوکہ نہ دیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، طلباء سے کہہ رہا ہوں کہ کب تک خاموش رہو گے؟ بے غیرتی تمہیں پڑھائی جا رہی ہے، نفاق تمہیں سکھایا جا رہا ہے، امت کی شناخت سے تمہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ تم بات کرتے ہو کہ حکومت ہمارا تشخص چھین رہی ہے، اور بیان آتا ہے کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہمارا تشخص چھن جائے گا۔ تمہارا تشخص مکے اور مدینے میں چھن رہا ہے، تمہارا تشخص جزیرۃ العرب میں چھن رہا ہے، تمہارا تشخص تمہارے حکمرانوں کے ذریعے چھن رہا ہے، تمہارا تشخص تمہارے مولویوں کے ذریعے چھن رہا ہے۔ اس پر تمہاری خاموشی، تمہاری بے غیرتی، بے حمیتی، بے شرمی پر دلیل ہے۔ تم پہلے اپنی اس بے شرمی سے نکلو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو اور سخت ترین بیان دو۔ میں کہوں گا اس موقع پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے کہ ماشاءاللہ کچھ جرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہالووین کا پروگرام ریاض میں ہوا ہے، ویسے ہی سخت بیان اس پر دیں جیسے یونیفارم سول کوڈ پر آج اخبار میں ان کا بیان آیا ہے۔ یہی کہوں گا شیعہ صاحبان سے اور بریلوی صاحبان سے اور تمام مشائخ اور علماء سے اور مفتیان کرام سے جو بیٹھے رہتے ہیں کہ کہاں ضرورت ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی، امت کو تباہ کرنے کی، توڑنے پھاڑنے کی، وہاں ان کا دماغ چلتا ہے، قلم چلتا ہے، لیکن یہ مجرم خاموش ہو جاتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ حرم شریف کو ناپاک کیا جا رہا ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین جزیرۃ العرب کو ناپاک کیا جا رہا ہے اور وہاں وہ جرائم کیے جا رہے ہیں، وہ رسمیں اختیار کی جا رہی ہیں جو مشرکانہ ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں چھوٹی چھوٹی رسموں کو بدعت کہتے ہیں، اور وہ مجرم خبیث جو اپنے کو وہابی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ بدعت ہے، ربیع الاول میں میلاد کے جلسے بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدعت نہیں ہے، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ الحاد، یہ دہریت، یہ صہیونیت، یہ صلیبیت، یہ ان کے نزدیک بدعت بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ان کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کہیں کہ یہ تو تفریح ہے، ایک معصوم سی تفریح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان آ جائے امام حرم کا، ہو سکتا ہے بیان آ جائے مفتی اعظم کا، بعید نہیں ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے مظالم پر انہوں نے بیانات دیے اور جھوٹے بیانات دیے۔ ایسی شکل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے غصے کا اظہار کریں اور اس کا مطالبہ کریں کہ اس حکومت کو برخاست کیا جائے، اور پوری دنیا کے علماء، مفتیان، مشائخ سب مل کر یہ مطالبہ کریں کہ اس عیاش اور بدماش اور ظالم اور مجرم حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے نہ مدینہ منورہ کو باقی رہنے دے گا، نہ مکہ مکرمہ کو، کیونکہ جدہ کو انہوں نے عیاشیوں کا اڈہ بنا دیا ہے، اور ادھر ریاض تو مرکز ہے ان تمام عیاشیوں اور بدماشیوں کا۔ اور باقی ظاہر ہے کہ جب ریاض میں اور جدہ میں یہ سارے فیسٹیول ہو رہے ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں، اور فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اور اداکار اور اداکارائیں ننگی بلائی جا رہی ہیں جو وہاں گانے بھی گا رہی ہیں اور اپنے ننگے پن کا مظاہرہ کر رہی ہیں، سب دیکھ لیجئے تفصیل سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں جو خلاف واقعہ ہے۔ آج سب کو یہ معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے، لیکن غیرت ختم ہو گئی ہے، اور اس غیرت کو ختم کرنے کے مجرم وہ مولوی ہیں جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، وہ مولوی ہیں جنہوں نے مدرسوں پہ قبضے کر رکھے ہیں اور دارالافتاء پر جو قابض بن گئے ہیں۔ پہلے ان کا تخلیہ کیا جائے، اس کے بعد امت شاید صحیح راستے پر آگے بڑھ سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔